الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ آج پوری دنیا مسائل، مصائب، پریشانیوں، دکھوں اور ظلم و ستم کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے قوانین کے بجائے انسانوں کے قوانین چل رہے ہیں۔ ہر ملک نے اپنا آئین، اپنا قانون، اپنا نظام بنایا ہے۔ پاکستان میں اپنا ہے، بنگلہ دیش میں اپنا ہے، سعودی عرب میں، مصر میں، شام میں، یمن میں، قطر میں، دوحہ میں اپنے اپنے قوانین چل رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے قوانین کو چھوڑ کر اپنے اپنے قوانین بنائے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے آج پوری دنیا ظلم و ستم کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ بے حساب مسائل اور پریشانیاں ہر مقام پر جو ہے پیدا ہو رہے ہیں اور لوگ پریشان۔ پاکستان بھی اسلامی قوانین کے لیے بنا تھا، نعرہ یہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر لوگوں نے قربانی دی، 15-20 لاکھ افراد شہید ہو گئے، لیکن اس دن سے لے کے آج تک پاکستان کے اندر جو قوانین آئے، جو نظام آئے، وہ سارے کے سارے دجل و فریب کے نظام چل رہے ہیں۔ دعوے بڑے ہیں، جو بھی حکومت آ رہی ہوتی ہے، انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں وہ سارے دعوے سراب کی مانند بے حقیقت ثابت ہوتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب جب آ رہے تھے بڑے بڑے دعوے تھے، اپوزیشن میں ہوتے تو بڑے دعوے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی حفظہ اللہ کا ہی معاملہ لے لیجئے، کتنا ظلم ہوا، کتنی زیادتی کی گئی کہ ایک مسلمان بہن کو پکڑ کر کفار کے حوالے اپنے ملک کے لوگوں نے کیا، اور آج ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ڈاکٹر عافیہ کی بات کرتے ہیں صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، لیکن جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اس بارے میں بحث ہی نہیں کرتے۔ آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ایک طویل عرصہ بیت چکا ہے، اور وہ ملک جن کے بارے میں مثالیں دی جاتی تھی کہ بڑے انصاف پسند ملک ہیں اور ان کے انصاف کی مثالیں دی جاتی تھیں، آج ان ملکوں کا حال یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی نہ ملاقات کرائی جاتی ہے، نہ اپنے بچوں سے ملاقات کرائی جاتی ہے، نہ کسی اور سے ملاقات ہے، اور ایک طویل عرصے سے وہ کس حالت میں ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے حکمرانوں کا حال بھی یہ ہے، پہلے تو حوالے کرنے والے بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کون ہیں؟ ہمارے ملک کے حکمراں، ان پر کیس چلنا چاہیے،
جنرل پرویز مشرف وغیرہ پر کہ انہوں نے ایک مسلمان بہن کو کیسے کفار کے حوالے کیا گیا، لیکن آج انہیں کوئی نہیں پوچھتا، ان کے بارے میں بحث نہیں ہوتی کہ انہوں نے ظلم کیا۔ اور صرف ایک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ نہیں ہے، اب تو وزیر اعظم صاحب نے خود اقرار کیا کہ اسامہ بن لادن شہید رحمہ اللہ، جو امت مسلمہ کے ایک عظیم مجاہد لیڈر تھے، ان کو بھی ہماری فوج نے اور جو ہے رہنمائی کی کہ فلاں مقام پر موجود ہیں، تم جا کر آپریشن کر لو۔ کتنے دکھ افسوس کا مقام ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، آج یہ سارے کے سارے رو رہے ہیں، پیپل پارٹی والے رو رہے ہیں اور مسلم لیگ والے رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مکافات عمل ہے، اور جو آج کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مظلوم سے کہتے ہیں کہ میں تیری مدد کروں گا، انصرنک ولو بعد حین۔ آج کشاں کشاں آہستہ آہستہ وہ تمام لوگ پکڑ میں آ رہے ہیں جنہوں نے ظلم کیا، اور جو آج کر رہے ہیں یہ بعد میں پکڑ میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ پکڑتے ضرور ہیں، یہ اور بات ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہو۔ تو صرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ نہیں ہے، بہت سارے مجاہدین یہاں سے پکڑ کر کیوبا کے اندر بھیجے گئے، تو وہ پکڑ کر بھیجنے والے کون تھے؟ وہ ہمارے ہی لوگ تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کا عادلانہ نظام نہیں ہے، قرآن و سنت کا عادلانہ نظام نہیں ہے۔ ایک بوڑھے آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے آدمی کہیں چلے گئے، حکیم صاحب کے پاس جا کر کہا کہ نظر کمزور ہو گئی ہے، انہوں نے کہا بڑھاپے کا اثر ہے۔ پھر بتایا معدہ کمزور ہو گیا، انہوں نے کہا بڑھاپے کا اثر ہے۔ کافی سارے امراض بتائے تو انہوں نے ایک ہی بتایا کہ بڑھاپے کا اثر ہے۔ آج ہمارے سارے مسائل، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں کی ایک ہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں قرآن و سنت کا عادلانہ نظام نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر غیروں کے نظام چل رہے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن نے ہمیں یہ دعا بتلائی ہے کہ صراط مستقیم مانگو، صراط مستقیم مانگو ہر نماز میں، اور بار بار سورہ فاتحہ پڑھو تو اللہ سے یہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے یعنی یہود و نصارہ۔ آج یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ جمہوریت کس کا راستہ ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ ملک میں قوانین کس کے چل رہے ہیں؟ کفار کے، یہود و نصارہ کے۔ آج اسی وجہ سے ہم تباہی کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آج ایک حکومت آتی ہے، اربوں خربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں انتخابات پر، اور اس کے بعد پھر اپوزیشن والے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم حکومت گرائیں گے، اور حکومت گرانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی پرانے چور آئیں گے۔ آج سے تھوڑا عرصہ قبل پیپل پارٹی والے
مسلم لیگ والے، ان کو مذہبی جماعتیں کہتی تھی کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لیکن اب اور لوگ آ گئے تو وہ اچھے ہو گئے، ان کے ساتھ آپس میں مظاہرے ہو رہے ہیں، یوم سیاہ منایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے حکومت ختم کرنی ہے، حکومت ختم ہو گئی، مان لیا تو پھر کیا ہوگا؟ حکومت ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انتخابات ہوں گے، اور انتخابات کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی چور ڈاکو آئیں گے۔ یہ عرصے سے 70 سال سے یہی کھیل چل رہا ہے، اور یہود و نصارہ کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ چل رہا ہے، اور وہی لوگ آ رہے ہیں۔ کیا نواز شریف کی حکومت نے علماء کا قتل عام نہیں کیا؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نواز شریف کے دور میں شہید کیے گئے، کوئی وزیر تک نہیں آیا کہ آ کر تعزیت کر لیتا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ آپ پارا تھانے میں موجود ہے، حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا آپ پارا تھانے میں، آج تقریباً 20 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، وہ آپ پارا تھانے سے ایک دن کے لیے عدالت میں نہیں آیا، ایک دن کے لیے عدالت میں نہیں آیا۔ علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کوششیں کی اپنے وقت میں کہ یہ مقدمہ چل جائے، تو ایک بہت بڑے فوج کے افسر نے بلا کر انہیں کہا کہ یہ مقدمہ نہیں چلے گا، یہ ہمارے ملک کی مفاد کا قتل تھا۔ تو علماء اکرام کا قتل عام ایک عرصے سے جاری ہے، ایک عالم نہیں، ہزاروں علماء ہیں، کسی ایک عالم کے یا کسی انسان کے جو قاتل ہے اس کو سزا ملتی نظر آئے قوم کے سامنے، خصوصاً جو بڑے حضرات ہیں علماء اکرام میں کوئی بھی نہیں۔ آج چوری عام آج آ رہا ہے کہ جی مختلف علاقوں میں بہت زیادہ چوریاں شروع ہو گئی ہیں، ڈکیتیاں شروع ہو گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن و سنت کا نظام نہیں ہے۔ آج قرآن و سنت کا نظام چوری کے حد کو نافذ کر دیجئے اور ڈاکے کے آپ ان حدود کو نافذ کر دیجئے اور دیکھیے امن قائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح قرآن و سنت کو نافذ کر دیجئے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج اپنے اور غیر کا فیصلہ بھی امریکی جو نظام ہے یا ان کی فکر اور سوچ کے مطابق کیا جاتا ہے کہ ہمارا کون ہے، غیر کون ہے۔ آہستہ آہستہ مدارس دینیہ کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، مدارس دینیہ کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے لوگوں سے کہ اپنی بچیوں کو مدرسے میں بچوں کو مت پڑھاؤ، لیکن یہ سب کچھ کر لو، لیکن انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ دین نے سر بلند ہونا ہے۔ جتنا ظلم و ستم کرو گے انشاءاللہ دین کو سر بلندی ملے گی۔ افغانستان کے اندر امریکہ 45 ملکوں کو لے کر آتا ہے، اور 45 ملکوں کو لے کر آنے کے بعد بھی ناکام ہوتا ہے، حالانکہ پوری دنیا کے مسلمان سربراہ اور غیر مسلم سربراہ سب ساتھ دے رہے تھے۔ پاکستان کے حکمرانوں نے آج تک امریکہ کا ساتھ دیا، یہاں سے ہی ان کے کنٹینر اور مختلف چیزیں یہیں سے گزرتی رہیں، تیل یہیں سے جاتا رہا، ہر قسم کا تعاون یہاں سے ہوتا رہا، حالانکہ یہ تعاون ناجائز اور حرام تھا اور ہے، لیکن آج بھی ان کے ساتھ تعاون اسی طرح جاری ہے۔ دشمنوں کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے، اور حق سچ والوں کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ پاکستان سے ملا عبدالسلام ضعیف حفظہ اللہ کو پکڑ کر خود ان کے حوالے کیا گیا، کتنا ظلم تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو حوالے کیا گیا۔ ابھی وزیر اعظم صاحب گئے، پہلے بہت باتیں کرتے تھے کہ جی ہم ایسے کریں گے ایسے کریں گے، وہاں بات تک بھی نہیں کی، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان سے بات کرتے کہ ہم لے کر جائیں گے اپنی بہن کو، کوئی بات نہیں کی۔ اور ایک وہ دور تھا خلیفہ معتصم باللہ کو پتہ چلتا ہے
کہ وہاں سے ہزاروں میل دور ایک علاقے میں ایک بچی کو، ایک لڑکی کو کوئی عیسائی تھپڑ مارتا ہے اور وہ وا معتصمہ کا نعرہ لگاتی ہے اور معتصم باللہ کو اطلاع ملتی ہے کہ اس بچی نے وا معتصمہ کہا ہے، تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے لبیک لبیک، اور اس کے بعد فوجوں کو حکم کر دیتا ہے تیاری کا۔ ایک بچی کو صرف تھپڑ پڑا ہے اور وہ بھی 1000 میل دور، اور وہ بھی عیسائیوں کے علاقے میں۔ آج تو ایک بچی کو تھپڑ نہیں، پاکستان کے اندر کتنا ظلم و ستم ہے سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور لال مسجد کا سانحہ کیا مطالبہ تھا ہمارا؟ یہی نا اسلامی نظام کا مطالبہ۔ آج بھی پاکستان میں اسلامی نظام کا مطالبہ سب سے بڑا جرم ہے۔ بے حیائی عام، فحاشی عام، عریانی عام، زنا کے اڈے عام، شراب کے اڈے عام، جوئے کے اڈے عام، کوئی بے حیائی پھیلائے کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور جی اجازت ہونی چاہیے، ہر ایک کی مرضی ہے، جو دل چاہے کرے، ہیں اس کا دل چاہ رہا ہے کرنے دو۔ ہاں، ہر ایک کے مرضی تو چلنی چاہیے۔ کہتے جی وہ دیکھیے اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو اس کی مرضی ہے نا، اس کا دل چاہ رہا ہے، اس کی مرضی کا تو احترام ہونا چاہیے۔ اب اگر ایک لڑکی پردہ نہیں کرتی، آپ زبردستی کرائیں گے؟ اس کا دل کے جذبات کا احترام ہونا چاہیے۔ یہاں سب کے جذبات کا احترام ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کے حکموں اور ان کے حکموں کی تعمیل نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی کوئی قدر و قیمت نعوذ باللہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک انسان، ایک لڑکی کے بارے میں آپ کو فکر ہے جی، اس کی مرضی ہے، وہ اگر پردہ نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے، لیکن جس رب نے سارا جہاں بنایا، جس رب نے آسمان و زمین بنائی، کہکشائیں فضائیں بنائیں، اور سارے جہاں کا خالق ہے، جس رب کی زمین پر رہتے ہو، جس رب کی فضاؤں میں رہتے ہو، جس رب کے دیے ہوئے سے کھاتے ہو، جس نے اولادیں دی، بیوی بچے اور خاندان دیے، اور زمین جس نے بنائی، آسمان بنایا، کبھی اس کی فکر نہیں ہے کہ اس کی بھی جو ہے حکموں کی ہمیں قدر ہونی چاہیے، اس کے احکامات کی بھی قدر ہونی چاہیے۔ 70 سال بیت گئے، ابھی اللہ تعالیٰ کا عذاب کی طرف ہمارا ملک بڑھ رہا ہے۔ یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں، آپس کی دوریاں بڑھ رہی ہیں، پارٹیوں کی، حکومت کی، فوج کی آپس کے جو مسائل بن رہے ہیں، یہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، اللہ کے عذاب کی صورتیں بن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب کی کئی صورتیں ہیں، فرمایا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ قادر ہے اوپر سے عذاب بھیجے یا نیچے سے بھیجے۔ یہ عذاب عرصے سے آ رہے ہیں، کبھی سیلاب، کبھی تیز بارشیں، کبھی زلزلے، اب تیسرے عذاب کی صورت زیادہ تیزی کے ساتھ بن رہی ہے۔ اور یہ فرمایا یلبسکم شیعان، یہ آپس میں تمہیں جماعت بنا کر لڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا دے۔ یہ بہت سارے ملکوں میں دنیا میں ہو رہی ہے، یہ ہمارے ملک میں بھی تیزی کے ساتھ معاملات بڑھ رہے ہیں کہ پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں اور سخت الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ جو منظر نظر آ رہا ہے، اگر ہم توبہ طائب نہ ہوئے، اس ملک میں اللہ کے قوانین نافذ نہ کیے، قرآن و سنت کو نافذ نہ کیا، ظلم و ستم کا خاتمہ نہ کیا قرآن و سنت کی روشنی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب منڈلا رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ ابھی پارٹیاں ایک دوسرے کے لیے تیاری کر رہی ہیں، وہ اس کو غدار کہہ رہا ہے، وہ اس کو غدار کہہ رہا ہے، وہ اس کو کچھ کہہ رہا ہے، اور جو ہے کفر تک پہنچا رہا ہے وہ اس کو۔ یہ منظر جو نظر آ رہا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس کا واحد حل ملک میں قرآن و سنت کا عادلانہ نظام ہے، اور اگر نہیں نافذ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آپس میں لڑائیوں اور جھگڑوں کی صورت میں منڈلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان سمیت پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بہار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔